خدمت کے لیے جو کام کیے جا رہے ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں، اور خاص طور پر جو میری چیف منسٹر کا سب سے بڑا کنسرن ہے مہنگائی اور آٹے اور روٹی کی قیمت میں کمی، اس کے لیے میرے ساتھ بلال بھائی موجود ہیں جو اس پورا پروسیس ہے اس کو الحمدللہ انہوں نے ٹیک اپ بھی کیا اور بہت کامیابی کے ساتھ باقی صوبوں میں جہاں پر روٹی کی قیمت کم کہی تو گئی لیکن امپلیمنٹ نہیں کرائی جا سکی، اس کو نہ صرف امپلیمنٹ کرایا بلکہ ریٹ آف دی گورنمنٹ ہے اس کو اسٹیبلش کیا، اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ انشاءاللہ بلال بھائی آپ کے ساتھ محکمہ خوراک کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ شیئر کریں گے۔ میں صرف ایک دو چیزیں آپ کے نالج میں لانا چاہتی ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی کل کی تقریر ہو یا 3-3.5 مہینے کی ان کی حکومت ہو، اس کو دیکھ کر ان کی طرز حکمرانی دیکھ کر یہ قطعاً نہیں لگتا کہ وہ پہلی دفعہ کسی عوامی عہدے پر فائز ہوئی ہیں۔ ان کا جو میٹنگز لینے سے پہلے ہوم ورک ہونا، اس کے بعد میٹنگز کے اندر ٹائم لائنز کے ساتھ ٹاسک اسائن کرنا، اور پھر اس کا فالو اپ لینے کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی بھی پروجیکٹ جو ابھی تک انہوں نے 100 کے قریب پروجیکٹس اب ہو گئے ہیں، وہ کوئی بھی پروجیکٹ نہ کاغذوں پر ہے نہ خلا میں ہے، وہ تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ زمین کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہماری ایک وہ کہا جاتا ہے کہ بیوروکریسی گھما لیتی ہے جی سب کو جو ہے وہ اس کو کسی بھی وزیر اعلیٰ کو جو ہے وہ کسی بھی طرح ہوشیاری دکھا لیتے ہیں۔ میری چیف منسٹر کے سامنے یہ نہیں ہوتا، اور میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی بیوروکریسی یہ ہوتی ہے، بیوروکریسی وہ ہوتی ہے، لیکن چیف منسٹر صاحبہ کو، ان کی کیبنٹ کو، ان کی وزارتوں کے اندر جتنا سپورٹ مل سکتا تھا اس سے زیادہ سپورٹ جو ہے وہ ملا ہے، اور وہ اسی لیے ہے کہ چونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایک شارپ، ایک ذہین اور ایک ڈیلیور کرنے والی خاتون جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے، اس کو گھمانا آسان کام نہیں ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے جو اچھا کام کرتا ہے اس کو شاباش ملتی ہے، جو برا کام کرتا ہے اس کو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر سزا جزا جو ہے وہ بھی ہوتی ہے۔ کوئی کام انہوں نے کسی کے اوپر کبھی ڈیفر نہیں کیا، وہ ہر کام کابینہ کی میٹنگ سے لے کر جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مائنیوٹ چیزوں تک جو ہے وہ خود جاتی ہیں، خود اس کو دیکھتی ہیں، اور جب سے وہ وزیر اعلیٰ بنی ہے کوئی میٹنگ انہوں نے پوسٹ پون نہیں کی یا کوئی انہوں نے چھٹی نہیں کی کہ وہ کہیں کہ جی مجھے جو ہے وہ مجھے بھی وہ چھٹی چاہیے یا مجھے بھی سکون چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ابھی تک انہوں نے ریلیف کے کام کیے ہیں اس میں سے میں اگر گننے بیٹھوں تو درجنوں کام ایسے ہوں گے جو اس سے پہلے پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئے۔ یقیناً خادم اعلیٰ پنجاب شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان ہیں الحمدللہ، ان کے فٹ سٹیپس موجود ہیں، ان کا سیف سٹی، ان کا جو ہماری فورنزک لیب ہے، ان کے بہت سارے لینڈ مارک پروجیکٹس ہیں جو موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب کینسر کا ہاسپٹل وہ بنانے جا رہی ہیں، جو کارڈیک ہاسپٹل بنانے جا رہی ہیں، جو شہباز صاحب کا پروگرام تھا گھروں پر دوائیاں دینے کا وہ بند کر دیا گیا اس کو دوبارہ، تو ایک نئی چیزیں ہیں بہت ساری۔ اور کل میری چیف منسٹر نے غنڈہ گردی اور ہلڑ بازی کے اندر پاکستان کی تاریخ کا ایک نیا ریکارڈ قائم کیا ہے، اور وہ ہے کہ انہوں نے سب سے لمبی تقریر کی ہے، اور وہ تقریر صرف باتیں نہیں تھیں، وہ تقریر وہ کام تھے جو انہوں نے 100 دن کے اندر کیے ہیں، یہ بھی انہوں نے شارٹ کیا، جتنے کام انہوں نے کیے ہیں 1 گھنٹہ 42 سے 45 منٹ جو ہے وہ بھی کم تھے ان تمام چیزوں کا احاطہ کرنے کے لیے، لیکن یہ بھی ایک نیا ریکارڈ چیف منسٹر صاحبہ نے قائم کیا ہے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غنڈہ گردی ہو، بدتمیزی ہو، گالی گلوچ ہو، ہلڑ بازی ہو، یہ کام کرنے سے نہیں روک سکتی چیف منسٹر صاحبہ کو، اور ان چیزوں سے وہ کبھی نہ پریشان ہوتی ہیں نہ پیچھے ہٹتی ہیں۔ اور ایک جملہ انہوں نے صرف کہا جو کسی کو وہ ریفر کر رہی تھی کہ جی میں آلو پیاز کی کسی نے کہا تھا قیمتیں کام کرنے نہیں آیا، باقی انہوں نے لفٹ ہی نہیں کرائی کسی کو، چونکہ ان کے پاس اپنے کام کرنے کے، اپنے کام بتانے کے اتنے سارے تھے کہ ان کو کسی کو ریفر کرنے کی، کسی کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آج الحمدللہ یہ بات میں خوشی سے کہہ سکتی ہوں کہ جب چیف منسٹر صاحبہ آئی تھی تو یہی سبزی جو ہے 300 سے 400 روپے ایوریجلی سبزیاں جو ہے وہ دستیاب تھی، پیاز اور آلو اور یہ باقی چیزیں بھی موجود ہیں، لیکن اب الحمدللہ ایک غریب آدمی جو ہے وہ 100 سے 150 روپے کے بیچ میں بآسانی جو ہے وہ سبزی خرید سکتا ہے۔ اور باقی اب خوراک کے حوالے سے جو لینڈ مارک کام ہوئے ہیں، جو بلال یاسین صاحب نے پہلے بھی یہ ہمارے منسٹر رہے ہیں، بہت کام کیا ہے، اور اب بھی چیف منسٹر صاحبہ نے جو ٹاسک جب بلال بھائی کو دیا ہے الحمدللہ نے اس کو پورا کیا ہے، اور ہر گلی محلے کے اندر خود جا کے جو ہے وہ کام کرتے ہیں۔ تو اوور ٹو بلال بھائی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو مجھے اپنی بہن کا شکریہ ادا کرنا اور آپ سب کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ آپ لوگوں نے ٹائم نکالا
اور اسٹیٹ وے جو منسٹر انفارمیشن نے بات کی ہے میں اس کو اپنی لینگویج میں اگر ٹرانسلیٹ کروں تو ایسا ہے کہ یہاں پہ بزدار نہیں ہے, یہاں پہ کوئی نیازی نہیں ہے, مریم نواز شریف ہے. تو اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں بہت جلدی کے ساتھ ٹھیک ہو رہی ہیں. اور ایک چیز کوڈ کرنی ہے کل چیف منسٹر مریم نواز کی اسپیچ میں سے کہ آپ بس کر دیں, پاکستان کو آگے بڑھنے دیں. اور اس سے آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اور چیز مریم نواز نے کل کہی تھی کہ یہ ساری باتیں جو بجٹ اسپیچ میں وہ کہہ رہی ہیں یہ میں کہہ نہیں رہی ہوں, یہ کر کے دکھا دیا ہے. تو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ہمیں بھی لمبے عرصے ہو گئے, کئی ڈیکڈس ہو گئے کہ اسمبلیوں میں اس طرح نہیں دیکھا گیا کہ پہلے 100 دن کی پرفارمنس پہ گھنٹوں اسپیچ کی گئی ہو اور وہ ساری چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہوں. اس پہ میں تھوڑی سی جو 100 دن کی جو فوڈ ڈپارٹمنٹ کی جو پرفارمنس ہے, میرے جو کولیگ ہیں, میرے سیکٹری, میرے ڈی جی, میرے ڈائریکٹر, میرے کین کمشنر سب یہاں پہ موجود ہیں. ان کی انتھک محنت کے بعد جو ریزلٹس سامنے 100 دن میں آئے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. سب سے بڑھ کے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب میں جو آٹا وہ الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ جب مریم نواز شریف صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی اس وقت 20 kg کا جو بیگ تھا 2800 روپے پہ میں اور آپ خریدا کرتے تھے. آج الحمدللہ کہ 50% پہ اس کی پرائز ہے. تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے. یہ صرف الفاظ نہیں ہے, پاکستان کی تاریخ میں اس طرح نہیں ہوا. 50% اس کی ڈکریز ہے جس کا فائدہ ڈائریکٹلی مجھے, آپ کو, کیمرے سے اس طرف یا کیمرے میں دیکھنے والے لوگوں کو ڈائریکٹلی اس کا افیکٹ پہنچا ہے. روٹی جو 20 روپے 25 روپے کی ملتی تھی اور ہماری جو اپوزیشن ہے وہ مذاق اڑایا کرتی تھی کہ جناب یہ کس طرح روٹی تندوروں پہ کس طرح سے یہ اس کو مانیٹر کریں گے, کر کے دکھایا اور اللہ نے مہربانی کی. روٹی آج 50% پہ 14 روپے پہ روٹی آپ کو اس سے بھی کم پہ میسر ہے, مگر میں لاہور کی بات کروں تو یہاں پہ 14 روپے پہ روٹی اویلیبل ہے. یہ بہت بڑی سکسیس ہے. اور اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ ہمیں سب سے پہلے غریب آدمی کا نوالا سستا کرنا ہے. تو یہ اس کی ریفلیکشن ہے. ابھی کچھ دنوں سے میں فوڈ اتھارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو دیکھ رہا تھا. آج میں یہ بھی بات فخر سے کہتا ہوں کہ ہمیں فوڈ اتھارٹی کی جو انسپیکشنز تھیں اگر اس کا کمپیریزن پچھلے ادوار سے کیا جائے تو 50% سے زیادہ انکریز ہے. ان 100 دنوں میں 3 لاکھ کے قریب انسپیکشنز ہوئی ہیں. 6 لاکھ کے قریب آپ کا جو دودھ ہے, جو اڈلٹریٹڈ ملک ہے, اس کو ڈسکارڈ کیا گیا ہے. 3 لاکھ کے قریب جو آپ کے ڈرنکس ہیں, جو 2 نمبر ڈرنکس, کیونکہ اس وقت سمر سیزن ہے تو اس میں یہ ساری چیزیں بڑی تیزی کے ساتھ اسپریڈ ہوتی ہیں. اس پہ کریک ڈاؤن کر کے دن رات اس پہ محنت کر کے ان ساری چیزوں کو انشور کیا گیا ہے. 40 کروڑ روپے کے قریب انسپیکشن جو فائن امپوز کیے گئے ہیں. 800 کے قریب جو پریمیسز ہیں ان کو سیل کیا گیا ہے. بہت ساری پریمیسز ایسی ہیں جس پہ منسٹر, سیکٹری, ڈی جی, ڈائریکٹرز, فیلڈ آفیسرز تمام خود جاتے ہیں موقع پہ. اس طرح پہلے کبھی نہیں ہوا. دوسری بات, جو اگلی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے مجھے 2 دن پہلے خود انسٹرکشنز دی کہ جو فروٹ, اور فروٹ میں سب سے پہلی بات آتی ہے آم کی, کیونکہ سمر سیزن ہے تو اس میں بہت زیادہ کمپلینٹ آ رہی تھی کہ اپیرنٹلی تو وہ فروٹ ٹھیک ہوتا ہے, میرے آپ کے گھروں میں جو استعمال ہوتا ہے اپیرنٹلی اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا, بٹ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا اور وہ بہت جلد خراب ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضر صحت جو کیمیکلز ہیں ان کا استعمال کیا جاتا ہے. اس پہ بھی ہم نے 2 دن پہلے سے کریک ڈاؤن سٹارٹ کر دی ہے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ کبھی بھی اس طرح کا کریک ڈاؤن نہ آپ نے کبھی سنا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہوگا. فوڈ اتھارٹی کرتی رہی ہے جو روٹن فروٹ ہوتا ہے اس پہ جو اپنے کریک ڈاؤن کرتی ہے. فرسٹ ٹائم ہوگا جو اپیرنٹلی فروٹ ٹھیک نظر آ رہا ہوگا اور اس پہ بھی کریک ڈاؤن کیا جائے گا, کیونکہ ایک کمپلینٹ یہ تھی کہ اس میں جو کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے وہ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے. یہ ساری چیزیں تھی فوڈ اتھارٹی کی طرف سے. اب میں آپ کو جو ویٹ کی بات بتاتا ہوں کہ ویٹ کے ہمارے پاس جو سٹاکس ہیں, جو ہماری جو ملز ہیں, جو 528 کے قریب جو ملز جو گرائنڈ کر رہی ہیں, اس کی اسٹرکٹ مانیٹرنگ کا ہمیں باقاعدہ طور پہ ایک میکانزم تیار ہو گیا ہے. ڈیلی بیسس پہ رات گئے تک اس پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے. جتنے ڈی سیز ہیں ان کو سی ایم سیکریٹریٹ کی طرف سے واضح سی ایم کی ہدایت جا چکی ہے. جتنا ہمارا فوڈ ڈپارٹمنٹ کے جتنے ڈائریکٹرز ہیں, ڈائریکٹر فوڈ ڈائریکٹریٹ سے جتنے ڈی ڈیز ہیں, جتنے ڈی ایف سیز ہیں, اے ایف سیز ہیں, تمام کو سیکٹری آفس, ڈائریکٹر آفس دن رات ان کے ساتھ خود ڈائریکٹلی میسج پہ ہوتا ہے کہ جی کسی صورت میں فوڈ کوالٹی پہ کمپرومائز نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ 2-1 دن پہلے یہ خبر گرم ہوئی کہ شاید
کوئی پرائز کا جو اپورڈ ٹرینڈ سٹارٹ ہو گیا ہے، بالکل اس کی نفی کرتے ہیں. اور میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ چیف منسٹر نے کل بھی بجٹ سپیچ کے بعد مجھے ڈائریکٹلی یہ آرڈرز دیے ہیں کہ کسی صورت میں اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا اور سخت ایکشن ہوگا جو مل بھی اس طرح کا اقدام کرے گی. اس کے لیے ہم نے جو ڈائریکٹر فوڈ ہیں ان کو ڈائریکشنز دی ہیں کہ وہ نوٹیفائی کریں گے پرائز اور اس کو انشور کروائیں گے کہ اسی پرائز پہ وہ آٹا ملے. پھر میں آپ کو اسٹیٹس بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سٹاکس کا کیا اسٹیٹس ہے. دیکھیں 23 لاکھ میٹرک ٹن کے کیری فارورڈ کے ساتھ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہیں. اور جو پاسکو ہے جس نے پنجاب سے پرکیورمنٹ کی ہے 14 لاکھ میٹرک ٹن انہوں نے گندم پرکیورمنٹ کی ہے، کیری فارورڈ ان کے پاس بھی تھے. میننگ دیر بائی کہ ہمارے پاس ڈبل سے زیادہ جو ہماری کنزمپشن ہے ڈبل سے زیادہ ہمارے پاس سٹاکس موجود ہے. اس لیے کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ پرائز میں ہائیک آئے اور پرائز کو کسی صورت بھی ہم اس کو ان کے ساتھ نہیں کھیلنے کی اجازت دیں گے. اس پہ ہم ڈے نائٹ مانیٹرنگ کر رہے ہیں اور خود ایک چیز کی مانیٹرنگ چیف منسٹر خود کر رہی ہیں. خود وہ اس چیز کو پوچھ رہی ہیں کہ کسی صورت میں مجھے آٹے کو یہ جو روٹی ہے اس کو مہنگا نہیں ہونے دینا. اور ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جو انپریسیڈنٹڈ جو 2 دن کے بعد جو ہم اپنا ایک سٹانس لینے جا رہے ہیں، ہمارا ایک ایکشن ہونے جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جب 100 دن پہلے جب مریم نواز شریف صاحبہ نے اوتھ ٹیکنگ ہوئی تھی ان کی، تو اس وقت یہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ جو لون تھا وہ 355 بلین کے قریب لون تھا. اور میں آپ کو پہلے بھی پچھلے ٹاک میں بھی آپ سے بات کر چکا ہوں کہ ڈیلی بیسس پہ کروڑوں روپے کا انٹرسٹ کی شیپ میں لون بڑھا ہوتا ہے، جو کہ ایک مہینے میں تقریباً 6 سے 7 بلین کے قریب انکریز ہوتا ہے. وہ ان 3-3.5 مہینوں میں 20 بلین کے قریب انکریز ہوا. آج جو لون جب میں آپ سے بات کروں تو فوڈ ڈپارٹمنٹ کا انٹرسٹ کی شکل میں یا جو ہم نے بینکس کو دینا ہے وہ 375 بلین کا لون ہے. یہ بہت بڑی فگر ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے جب سے فوڈ ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہوا ہے. اس کو کئی ڈیکڈز، بلکہ یہ پاکستان کی عمر سے آگے پیچھے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی عمر ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ یہ مئی کے مہینے میں، جولائی کے مہینے میں یہ لون ریٹائر ہو رہا ہے. اور پہلی دفعہ آپ اس کو دیکھو گے کہ یہ لون فری سٹیٹس کے ساتھ فوڈ ڈپارٹمنٹ عام آدمی، غریب آدمی کی دہلیز پہ اس کو آٹا جو ہے وہ سستے داموں میں پہنچائے گا. یہ اتنا بڑے اقدام ہے جو میں نہیں سمجھتا. میں پہلے بھی جس طرح آنریبل منسٹر نے کہا کہ میں پہلے بھی 2 دفعہ ڈپارٹمنٹ کا وزیر رہ چکا ہوں، مگر یہ فیسلٹیز اس وقت ہمارے پاس نہیں تھی جو آج ہم لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں. کہ اس سے ہوگا کیا کہ جب آپ اپنا سارا لون فری ہو جائے گا ڈپارٹمنٹ، اربوں روپے کی گندم آپ کے پاس ہوئے گی اور آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ آپ رات کو سوئے ہوئے ہیں اور آپ کا جو میٹر ہے وہ اربوں روپے جو ہے نا انٹرسٹ کی شکل میں آپ کو پے کرنا ہے ڈیفالٹ ہونے سے بچنے میں. تو اس لیے یہ فوڈ ڈپارٹمنٹ کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ آپ لون فری سٹیٹس کو انجوائے کریں گے. تو یہ تمام تر اقدامات اسی وجہ سے ہے کہ چیف منسٹر مریم نواز شریف ڈائریکٹلی، میں آپ سے بات کروں کہ ڈائریکٹلی ان ساری چیزوں کو بہت زیادہ اس کو کلوزلی آبزرو کر رہی ہوتی ہیں. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو ہمارا مین ساری ایفرٹ کے پیچھے جو ہمارے مین پرپز ہے کہ عام آدمی، غریب آدمی کو اس کا نوالا سستا دیا جائے. تو یہ سب سے بڑی ایفرٹ ہے. آج تک کی جو فوڈ انفلیشن کی بات کروں تو آپ سب کو پتا ہے کہ یہ 36-37% فوڈ انفلیشن تھی. آج جب آپ سے بات کروں 100 کچھ دن کے بعد تو یہ انفلیشن 16-17% پہ آ گئی ہے. یہ میریکل ہے. یہ اللہ فوڈ انفلیشن کی بات، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک انعام ہے نیک نیتی کا. میں آپ کے ساتھ اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتی ہے ویژن، یہ ہوتی ہے تربیت جو مریم نواز شریف نے کل اپنی سپیچ میں دکھائی. کہ دوسری طرف دیکھیں لچر زبان اور بدتمیز کے نئے ریکارڈ، اور مریم نواز شریف کی طرف دیکھیں تو شاندار پرفارمنس. 100 دن پہ وہ کارنامے جو کسی نے سوچے بھی نہیں تھے. بالکل اعتراض نہیں کرتے کہ آپ کرٹیسزم کریں، مگر کرٹیسزم کوئی کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں، کہ ہم پہ کوئی ہمارے کام پہ تنقید کریں، ہمارے کام پہ بتائیں کہ 100 دنوں میں کیا کیا پرفارم کرنا چاہیے تھا جو ہم نے نہیں کیا. آج ہم کانفیڈنٹلی آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ اور اسی ویژن کے ساتھ اور اسی کلیئرٹی کے ساتھ مریم نواز شریف کی اور ان کی ٹیم اسی طرح دن رات کوشش کرتی رہی تو وہ دن دور نہیں ہے جب پاکستان کی عوام سکھ کا سانس لے سکیں گے. اور میں نوالے کے حوالے سے بات کروں کہ 2 وقت کا
ان کو آسان رزق ان کو میسر ہوگا, ان کی محنت کا ان کو آسانی کے ساتھ اپنی محنت کی کمائی کو وہ کنورٹ کر سکیں گے نوالے کی شکل میں. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ پکوانوں میں تندوروں کے اوپر نو ڈاؤٹ ریٹ کم ہوا ہے, روٹی کا بھی اور نان کا بھی, لیکن جو شکایت سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو وزن ہے وہ بہت کم کر دیا گیا ہے. ان کی سطح کے اوپر 120 گرام اور 100 گرام کا کیا گیا ہے. جہاں اتنی انوویشن آپ کر رہی ہیں, آپ کی گورنمنٹ کر رہی ہے, کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہر تندور کے اوپر جس طرح جیلوں میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چھوٹے چھوٹے اسکیل ہیں وہ لگائے ہوتے ہیں, تو اس کا وہاں پہ وہ کر دیا جائے. دیکھیں میں جی کہاں پہ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ایک تو ویٹ کی بھائی نے بات کی کہ ویٹ بالکل اس کو انشور کیا جاتا ہے, 100 گرام روٹی کا ویٹ اور 120 گرام نان کا ویٹ اسے انشور کیا جاتا ہے. اس کی ڈیلی تھرڈ پارٹی جس کو آپ اسپیشل برانچ کے نام سے جانتے ہیں وہ مانیٹرنگ کرتی ہے, اور AIG اسپیشل برانچ وہ جو ٹیکس CM کو جاتا ہے وہی ٹیکس مجھے آتا ہے, وہی میسج مجھے آتا ہے, اور ہم اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ کیونکہ یہ 80% کے قریب اس کی ملتی ہے امپلیمنٹیشن, تو مطلب کہ جو آپ کا جو 10% یا 15% جو وائلیٹرز ہیں وہ تو موجود ہے نا. تو جہاں پہ وائلیشن ہوتی ہے آپ کا شکریہ, آپ نے بتایا کہ جی میرے حلقے میں بھی وائلیشن ہے, تو بالکل کسی کو کوئی حق نہیں ہے وائلیشن کرنے کا. جو گورنمنٹ کی جو گیون پرائز اور ویٹ ہے اس پہ امپلیمنٹ کروانا ہماری ذمہ داری کروائیں گے. کوالٹی کو بھی چیک کریں اور وہاں پر جو اشیاء پڑی ہوتی ہیں ایک دن صرف آپ خود اس کو خرید کے دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی کوالٹی کیا ہے. میں صاحب میں شکر گزار ہوں آپ کا. ایک دو سوال ہیں آپ کے کہ آپ نے کہا جی کہ میں نفی کر رہا ہوں اس کی. میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ سارے فوڈ ڈپارٹمنٹ کے آفیسرز یہاں پہ موجود ہیں اور یہ ذمہ داران ہیں کہ ہم رات گئے, ہمارے آفیسز رات 10 بجے بھی آن ہوتے ہیں. تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ کسی جگہ پہ اگر آپ کو آٹے کے حوالے سے کمپلینٹ ہے, آپ کا حق ہے, آپ ہمارے بھائی ہیں, بتائیں, اسی وقت سخت سے سخت ایکشن ہوگا. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو پرائز میں اپ ورڈ ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, تو بھائی میرے اوپننگ ریمارکس میں انفارمیشن منسٹر نے کہا, میرے پاس وہ لسٹ ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آج جو چکن کی پرائز ہے وہ انڈر 400 ہے. مجھے یاد ہے کہ اسی ہال میں اسی طرح میری بہن بیٹھی ہوئی تھی, وہ 700 کو ٹچ کر رہی تھی. تو یہ اسی کو پرفارمنس کہتے ہیں. یہ میں خالی کلیم تو نہیں کر رہا, ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ میں 400 سے نیچے کوڈ کروں اور وہ آن گراؤنڈ نہ ہو اور آپ مجھے اس طرح بیٹھنے دیں, یہ نہیں ہو سکتا. تیسرے کوالٹی کی بات کی ہے, تو اس کے لیے چیف منسٹر نے باقاعدہ طور پہ ایک اتھارٹی, جس طرح پنجاب فوڈ اتھارٹی ایک سکسیس سٹوری ہے, اب سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ کا چینل اس وقت تک نیوز کمپلیٹ نہیں ہوتی جب تک فوڈ اتھارٹی کو آپ فلیش نہیں کریں. اسی طرح ایک اتھارٹی اسٹیبلش ہو رہی ہے 2-1 مہینے میں. اس کا کام ہی یہ ہوگا کہ وہ صرف اور صرف پرائز اور کوالٹی پرائز کو چیک کرے گی. وہ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ اسی طرح کی ایک سکسیس سٹوری اور نظر آئے گی آپ کو, وہ جو پرائز کنٹرول میکینزم کو چیک کیا. میں صرف اس میں ایڈ کر دوں, میں اس میں صرف ایڈ کر دوں, پنجاب انفورسمنٹ اتھارٹی یہ بھی چیف منسٹر صاحبہ کا ایک لینڈ مارک کام ہوگا کہ باقی بھی صوبوں میں حکومتیں ہیں, پہلے بھی حکومتیں رہی ہیں, کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ کھاد کی اگر ہوئی ہے شارٹیج تو ہم کھاد کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں, آٹے کی شارٹیج ہوئی ہے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. سو ایک انفورسمنٹ اتھارٹی بننے جا رہی ہے جس کا کام 12 مہینے 24/7 یہ ہے کہ اس نے تمام اشیاء خرد و نوش کی چیزوں پر جو ہے وہ کڑی نظر رکھنی ہے. اس کے انڈر تمام ڈپارٹمنٹس ہوں گے, اس کے پاس پوری اتھارٹی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس اتھارٹی کو جب یہ ماض وجود چند دنوں میں انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہو جائے گا, اس کی میکینزم کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد پنجاب کے اندر یہ جو شکایات جگہ جگہ سے کہیں سے آ جاتی ہیں, جیسے منسٹر صاحب نے کہا 80% ہم امپلیمنٹ کر چکے ہیں روٹی کی پرائز کو, جہاں کوئی 15-20% نظر آتا ہے انشاءاللہ اتھارٹی کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا, اور یہ اس کا کریڈٹ بھی چیف منسٹر صاحبہ کو جاتا ہے. باری باری مریم سپریٹ جو ہے وہ اب تمام سیٹوں کو پیچھے چھوڑتی جا رہی ہے, لیکن جو کل پنجاب اسمبلی میں ہوا ہے اپوزیشن کی جانب سے مریم نواز شریف کو نشانہ بنایا گیا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟
لیکن انتہائی افسوسناک ہے یہ بالکل اس میں یہ ہے کہ ہمارے ایک شرافت کو کمزوری نہ سمجھا جائے, یہ مناسب نہیں ہے کیونکہ ہماری لیڈرشپ کی نا ہمیں جو ان کی جو ایک وے آف گورننس ہے نا جی, وہ بالکل ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ نے بڑی تمیز اور تہذیب میں رہ کے آپ نے گورنمنٹ کرنی ہے. ہمیں بھی وہ ساری چیزیں پتہ ہے کہ کس طرح سے آرم ٹوئسٹنگ ہوتی ہے, کس طرح سے آپ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں, بٹ ہم جانا نہیں چاہتے نا, ہمیں فوکس کرنا اپنے پازیٹیو کام پہ. یہ بتائیے گا کہ لوگ محکمہ کی کیا پالیسی ہے؟ پچھلے 2 روز کے دوران 100 روپے جو ہے وہ آٹے کا تھیلا 20 کلو کا مہنگا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دال چنا ہے اس کی بھی قیمت میں اضافہ ہوا ہے, تقریباً 3000 روپے بڑھ گئی. تو ایک طرف تو آپ کام کر رہے ہیں, دوسری طرف سے ایک دم سے قیمتیں پھر بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, تو اس حوالے سے کیا ہے اس وقت اس میں یہ آپ کو 100 دن جو نا کامیابی پر مبارک پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ. جہاں پر معافی ہے, جہاں پر اسکینڈل ہے, اور افسوسناک بات یہ کہ پورا شہر جو ہے نا اس ٹائم وہ شارٹ کر لے, سوال کر لے. اور وہ مبتلا کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ جہاں پر سستی روٹی دے رہے ہیں وہاں پر ناقص جو چیزیں شامل کی جا رہی ہیں, وہ شہری سے بیمار ہو رہے ہیں اور پورا پنجاب بیماری تو جا رہا ہے. اسے روکنے کے لیے کیا اقدامات کریں گے آپ؟ میں نے گزارش کی ہے کہ یہ سوال تھوڑا سا آؤٹ ڈیٹڈ ہے. میں نے بات کی ہے کہ 3 لاکھ انسپیکشن ہوئی ہیں, آپ ہمیں بتا دیجیے گا کون سے ایریا وہاں پہ اور انسپیکشن کروا دیتے ہیں. عباس جو عباس یہ بات بھی ہے. عباس 23 لاکھ میٹرک ٹن کی آپ بات کریں کہ آپ کے پاس گندم موجود ہے. ایک تو آپ یہ سسٹم چھوڑنے جا رہے ہیں, اب پنجاب حکومت نہیں خریدے گی. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں خریدے گی کیونکہ مڈل مین مضبوط ہو جائے گا. مزید میرا ایک سوال, آپ فکر نہیں کریں. دیکھیں جی عمران بھائی, دوسرا آپ کا یہ میں جواب دیتا ہوں, میں دیتا ہوں بعد میں جواب دیتا ہوں. ایک ابت بھی سوال ہے کہ جو قراردادیں پاس ہوئی ہیں, امریکن گورنمنٹ نے قرارداد پاس کی, اس کے بعد قومی اسمبلی سے بھی پاس ہوئی, تو وہ آپ کے اگینسٹ جا رہی ہے مکمل طور پہ. اس میں وضاحت جی بلال بھائی پہلے سوال. جی یہ جو آپ اسٹور ہے گرودوارا, یہاں پہ آپ نے کبھی جا کے گندم چیک کیا وہاں پہ اس وقت؟ آپ میرے ساتھ گئے تھے. نہیں, وہ تو رمضان سے پہلے تو میں نے روز تو وہاں پہ نہیں جانا, میرے ساتھ آپ گئے تھے, مجھے یاد ہے. دیکھیں اٹس ٹو ارلی ٹو سے. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پنجاب میں بسنے والے 12 کروڑ عوام کی اگر کیلکولیٹ کی جائے کنزمپشن تو وہ بنتی ہے تقریباً 15 لاکھ. آپ کے پاس سٹاکس میں اس سے ڈبل کے قریب پڑی ہوئی ہے. ایک چیز دوسرا ایک ادھر سے سوال آیا تھا, بھائی نے کیا تھا کہ پرائز بڑھ گئی ہے. تو میرے بھائی, میں نے چیف منسٹر کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کیبنٹ میٹنگ میں کہ میں جو فیصلے کرتی ہوں اس میں اپنا پولیٹیکل انٹرسٹ نہیں دیکھتی, میں لوگوں کے لیے آسانی اور اللہ کی رضا ڈھونڈتی ہوں. تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ بالکل یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے کہ اگر 2800 سے ہم اس کو 50% پہ پرائز لے کے آ سکتے ہیں تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں اس کو بالکل اس کو بائے نہیں کرتا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 100 روپیہ ہائک آ گئی ہے. پورا ڈپارٹمنٹ یہاں میرا بھائی سے سن لینا, وہ عید ہوئی ہوگی, عید میں 7 دن کام نہیں ہوا. آپ لوگ ہمیں جانتے ہیں کہ سارے عید پہ لگے ہوئے تھے, لیبر نے کام نہیں کیا ہوگا اس وجہ سے. بٹ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ 2 دن پرانی بات ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. 2 دن پہلے سے سیکٹری فوڈ, ڈائریکٹر فوڈ, ڈی جی, ہم خود رات 10 11 بجے چیف منسٹر کی ہدایت پہ آفس کھول کے بیٹھے اور ہم نے باقاعدہ طور پہ تمام ڈی سیز کو, میں نے اوپننگ میں یہ ساری بات کی ہیں, 40 کے 40 ڈی سیز کو ہدایت جا چکی ہیں, تمام ڈی ڈیز کو ہدایت جا چکی ہیں, تمام ڈی ایف سیز کو ہدایت جا چکی ہیں, تمام اے ایف سیز کو ہدایت جا چکی ہیں. صرف ہدایت نہیں, ان کے پکٹورل ایویڈنس کے ساتھ. ہم میرے فون میں تمام جتنے آفیسرز ہیں ان کے فون میں سارے ہمارے پاس پکٹورل ایویڈنس کے ساتھ چیزیں موجود ہیں. اگر اس کے باوجود بھی آپ کو کمپلینٹ ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا, آپ مجھے بتائیں, میں اس کو ایڈریس کروں. بھائی ادھر سے بھی ایک ہو جائے. جی بھائی دوبارہ میرا بھائی دوبارہ دودھ اور دہی روزمرہ کی جو ضرورت ہے اس کی پرائز لاہور میں 200 روپے سے سٹارٹ ہو کر 240 روپے ہے. کوئی یعنی کہ اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اس پہ کیا یہ نا اس میں نا ڈی سی آفس اس کو نا نوٹیفائی کرتا ہے. ہمارا یہاں پہ جو ڈومین ہے نا, جو فوڈ ڈپارٹمنٹ جو تمام بیٹھے ہوئے ہیں, ان کا اس پرائز کو, اس کی کوالٹی کو چیک کرنا ان کی ڈومین میں آتا ہے. پرائز وہ جو ہر ڈسٹرکٹ کا ڈی سیز اپنے حالات دیکھ کے اس کی نوٹیفائی کرتا ہے. جی بھائی ایک منٹ کافی چیزیں بہتر ہو گئی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسے تاثر ملتا ہے کہ پوری پنجاب کی بیوروکریسی, پوری پنجاب کی کیبنٹ صرف لاہور کی باؤنڈری تک محدود ہے, لاہور سے باہر نہیں نکلتی. ساتھ میں وزیر کلام بھی بیٹھی ہے. ایسا کیوں تاثر دیا جاتا ہے کہ سارا کچھ لاہور نہیں ہے؟ اور دوسرا نوٹیفکیشن جو پہلے نکلا, جو عمران ملک صاحب نے خبر بھی دی, چیزیں آئی کہ شاید آپ نے قیمتیں بڑھا دی حکومت کے اوپر. آپ کہہ رہے ہیں آٹے کی پراپر مقدار موجود ہے. کیا کوالٹی کو جانچ پڑتال کرنے کے لیے, کوالٹی کو بہتر بنانے
बनाने के लिए वो सिर्फ कागजों में नजर आता है, हकीकत में इसके बरक्स है, ऐसा क्यों है? देखें, दो सवाल हैं। पहले दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। आपने आटे की क्वालिटी पे बात की, तो भाई थोड़ा सा ना इसको लॉजिकली समझिएगा। इस वक्त तो माशाल्लाह अल्लाह के फजल से वीट को फ्लड हुई पड़ी है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल जब वीट अपनी लोएस्ट प्राइस पे चल रही हो, वीट हो भी आपके पास एक्सेस में, तो इसकी क्वालिटी पे तो तभी कॉम्प्रोमाइज़ होगा ना कि जब उसमें को मिक्सिंग करनी है किसी लो प्राइस की। तो अभी तो ये इट डजंट मेक सेंस। मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से इसमें वो क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होगा। मैं नहीं मानता। अभी तो सरप्लस वीट है, अभी तो आप लोग ही कहते रहे हैं, तो उसमें किस तरह हो सकता है कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज? वन थिंग। दूसरा, आपने कहा जी कि ऐसे लगता है कि सारी की सारी गवर्नमेंट सिर्फ लाहौर बेस है। तो मैं अपनी बात करता हूँ। मैं ये बहन तो पूरे पाकिस्तान में इसी जगह पे बैठ के मूव कर लेती है। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं आपको बताऊँ कि 14-15 घंटे में लाहौर से पिंडी गया हूँ। ये मेरे साथ बैठे हैं डायरेक्टर जनरल। हम पता नहीं कितने सालों के बाद जीटी रोड से गए हैं, जितने शहर बीच में आए हैं, कामोगी से स्टार्ट लेके और पिंडी तक, और उसके बाद मरी में फूड अथॉरिटी इस्टेब्लिश कर दी गई है, जो इन्हीं 100 दिनों में की, और मैं खुद वहाँ पे गया था। जी, मोटरवे पे तो मैं अक्सर जाता हूँ। मोटरवे पे जाना आसान काम है, जीटी रोड से 14-15 घंटे में मरी जाना मुश्किल काम है। फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं 3 इंस्पेक्शन हैं अभी इन 3 महीनों में पिंडी, और मैं जीटी रोड से, मोटरवे से नहीं। इसमें जितने शहर आते हैं आप नाम लेते हैं, मैं गिनवा देता हूँ कि वहाँ पे मैं खुद, मेरे साथ डायरेक्टर जनरल, हम खुद गए हैं। 4 दिन पहले मैं चकवाल में था, वहाँ पे वो इंजीर मेला था। उसके लिए मैं आपको पिक्टोरल देता हूँ। वहाँ की डीसी कुरतुल ऐन है, बहन है मेरी, तो वो एसी पिंडी हुआ करती थी जब मैं पहले वजीर था, मेरे साथ थी। और बता दें, मैं किस किस का नाम बताना है, मैंने डीसी का नाम उनकी फोटोज के साथ बता देता हूँ, अपने डिपार्टमेंट के लोगों का बता देता हूँ। हमारे वक्त फील्ड में होते हैं, हम वो वजीर नहीं है, और अब वो दौर भी नहीं है कि आप टाई पहन के कंट्रोल अपने एटमॉस्फेयर में बैठो। अब जो बंदा नेटवर्क करेगा वही सर्वाइव करेगा। आपका सवाल हो गया भाई, 1 मिनट भाई, एक्सक्यूज मी भाई, एक्सक्यूज मी, आपका सवाल भी हो गया था। बराए मेहरबानी मुझे जवाब देने का मौका दीजिए। बड़ी अहम बात की है हसन आपने, लेकिन ये इंप्रेशन होता है कि आप अपनी मर्जी से जो इंप्रेशन क्रिएट करना चाहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा ने पहला कार्डियक हॉस्पिटल जो है वो गवर्नमेंट का दोबारा से वो बनाना कहाँ शुरू किया है? सरगोदा में। कैंसर हॉस्पिटल कहाँ बनने जा रहा है? लाहौर से बाहर। जनूबी पंजाब से सबसे पहले जो मील प्रोग्राम बच्चों को, छोटे बच्चों को मील प्रोग्राम वो देने जा रही है जनूबी पंजाब के शहरों से। मतलब जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है वो देने जा रही है जनूबी पंजाब से। सो ये एक इम्प्रेशन बहुत पुराना हो गया है, जैसे वो पुरानी कॉन्स्पिरेसी थ्योरियाँ थी ना, ये भी पुराना वो है। चीफ मिनिस्टर हर एक, और ये भी ऑन गोइंग स्कीम्स उन्होंने कोई बंद नहीं की। किसी को ये कि ये मनसूबा पिछला था तो मैं नहीं चलाऊंगी। चीफ मिनिस्टर साहिबा हर एक हल्के के अंदर, वो किसी भी सियासी जमात का जीता हुआ हल्का है, तमाम के अंदर जो है वो एक जैसी तरक्की करना चाहती हैं। ये उनकी नई गवर्नेंस का मॉडल है। लाहौर के अंदर पूरा लाहौर रिवैम्प होने जा रहा है। उनमें वो लोगों के हल्के भी आ रहे हैं जो हमसे जीते हैं, लेकिन उनके हल्कों में भी वही तरक्की होगी। वैसी ही खूबसूरत सड़कें बनेंगी, वैसे ही खूबसूरत गलियां बनेंगी जैसी हमारे हल्कों में बनेंगी। तो ये इंप्रेशन मैं कतई तौर पर इसकी जो है वो इसको नज़रअंदाज करती हूँ और इसको मुस्तरद करती हूँ कि चीफ मिनिस्टर साहिबा का कतई तौर पर जो भी वो जिस भी प्रोजेक्ट को लेके बैठती हैं वो पूरे पंजाब के लिए अक्रॉस द बोर्ड होता है। अच्छा बिलाल भाई, ये बताइएगा कि में कमी रिकॉर्ड की गई। क्या बाकी जो गुजरा है तालीम के, उन्होंने लाहौर के अलावा साउथ पंजाब में प्रोजेक्ट वो आएंगे आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस। जो मिनिस्टर आएगा, देखिए अभी मैंने जब अपने इंस्पेक्शंस गिनवाई तो इमरान साहब कह रहे हैं कि जी देखें जी ऐसे लग रहा है कि जैसे आपने एक सवाल देना। देखें ये सारी चीजें जिसने प्रैक्टिकली की होती है ना उसे पता होता है। एक दूसरी चीज कि हम सबको ना यहाँ पे जितने भी हॉल में सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं, हम सबको मान लेना चाहिए कि पाकिस्तान सही डायरेक्शन पे चल रहा है, तो तभी चीजें दुरुस्त हो रही हैं। आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि आज से 4 महीने पहले पाकिस्तान के और हमारे जो सूबा है इसके हालात क्या थे। मुझे एक बंदा, आखिरी बात, एक बंदा भी यहाँ से, आप सारे माशाल्लाह अक्ल वाले लोग बैठे हुए हैं, एक बंदा भी मुझे बता दे और खुदा लगती बात करे कि आपको अंदाजा था कि चीजें इतनी बेहतरी की तरफ जाएंगी, बस, और इतनी जल्दी। खुदा लगती बात करनी है आपने। और अगर आपका जवाब हाँ में है तो प्लीज पॉजिटिव हो जाए, कह दें कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो पब्लिकली कह दें कि चीजें ठीक हो गई। बहुत देर से वो सवाल करना चाह रहे हैं, बहुत देर से सवाल करना चाह रहे हैं। जी, आपने ऐलान किया था कि जो बिल है वो हुकूमत अदा करेगी 200 यूनिट तक। अब तो मियाँ बीवी पंखा चलाने पे मुकदमा
दर्ज हो रहा है कि ऐसा ना होकर खाने असम्बली एक मियाँ बीवी एक दूसरे पे जमा करवा दो, कब हमें सूरत देखिए इतने अहम मसले को इतनी सतही सतह पर लाना बहुत नामुनासिब बात है। देखिए मेरी गुजारिश ये है कि जो सोलर प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का, आपको ये तो पता नहीं होगा कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर जो है वो किस मजबूरी के तहत हमें जाना पड़ा है। ये आपका क्या ख्याल है कि टैक्स लगाना बड़ा आसान काम होता है हुकूमत, एक सियासी हुकूमत के लिए ये बहुत कोई फेवरेबल बात है हमारा, हम घर बैठ के कहेंगे नहीं कि हमारा दिल चाह रहा है हमने टैक्स लगाना है। वो IMF का प्रोग्राम जो तोड़ा गया, जिसको बाकायदा बहुत मुश्किल से दोबारा पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दोबारा हासिल किया, और अब पाकिस्तान को तमाम मालियाती इदारे कह रहे हैं कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस ऑन स्टेक, आपकी ये भी मैं बता दूं कि अगर आपने ब्लूमबर्ग की रिसेंट रिपोर्ट पढ़ी हो तो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की बेहतरीन स्टॉक एक्सचेंज में से एक है जो आगे जा रही है। हमने डॉलर को कंट्रोल किया है, महंगाई तेज़ी से कमी हो रही है। ये कुछ प्रॉब्लम्स कुछ अरसे के लिए शायद हमें बर्दाश्त करने पड़े, लेकिन जो पंजाब का सोलर प्रोग्राम है, आज भी चीफ मिनिस्टर साहब उस पर 200 यूनिट नहीं तो 100 यूनिट पे तो इम्प्लीमेंट करने जा रही हैं। 100 यूनिट तक के जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं उनका बिजली का बिल जो है वो नहीं आएगा, क्योंकि उनको सोलर पूरा सोलर जो है वो दिया जा रहा है बैटरी समेत, और जब वो सोलर उनके घर पे लगेगा तो उनको पंखे और लाइटें जलाने के बाद उनको बिजली जो है उसके बिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें अपने मंशूर का पता है, लेकिन अपनी ज़ाहिर है अपनी डोमेन के अंदर जो है वो रहकर हमें, और इंशाल्लाह ताला ये साल 3 महीने के अंदर जितना आसान हुआ है, मुझे अल्लाह पाक से डर के कहती हूँ कि अगला साल इंशाल्लाह ताला इससे कहीं बेहतर, कहीं खुशहाल और कहीं कंफर्टेबल। और एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, मेरा ख्याल है कि अज़मा बहन हमें इनको बताना चाहिए कि हमारी चीफ मिनिस्टर अंडर ट्रेनिंग नहीं है, ये भी बता दें। बहुत शुक्रिया।